لات عزا کی بندگی ہوگی. یہ نبی علیہ السلام فرما کے گئے ہیں لات عزا کی بندگی ہوگی. تو جب ہوگی تو پھر پتا چلا اس میں تو وہ بت پرستی آ جائے گی, امت میں شرک آ جائے گا. قیامت سے پہلے ایسا ہوگا تو پھر وہ بغلے بجانے لگے کہ حیضہ تو ثابت ہو گیا. اس بنیاد پر ہماری ضرورت ہے, چونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے گئے ہیں کہ اس وقت تک قیامت آ ہی نہیں سکتی جب تک کہ لات عزا کی بندگی نہ شروع ہو جائے. اور تم کہتے ہو ریاکاری آ سکتی ہے, دنیا کی بیماری آ سکتی ہے, اور شرک نہیں آ سکتا, شرک جلی. یہ تو شرک جلی ہے, بتوں کو سجدہ کرنا. تو میں پوری ذمہ داری سے اس کی وضاحت بارے دیگر کرنا چاہتا ہوں. اگر کوئی عادل مزاج ہوگا تو انشاءاللہ اس کے سینے کے بند کھل جائیں گے. یہ حدیث شریف مسلم شریف میں حدیث نمبر 2907 ہے, صحیح مسلم شریف کے اندر. اور یہ جو بیروت کا چھپا ہوا ہمارے پاس نسخہ موجود ہے, اس کے لحاظ سے یہ 4 جلد ہے, اور 4 جلد کا یہ صفحہ نمبر 2230 ہے. اس پر یہ حدیث شریف موجود ہے. لیکن اتنی نہیں, آگے بھی ہے. جتنی میں نے بیان کی, لوگ تو اتنی بیان کرتے ہیں, لیکن یہ اس سے آگے بھی ہے. کیونکہ جس وقت ہماری عظیم امی ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو راویہ ہے اس حدیث کی, انہوں نے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات سنی تو کیا فرمانے لگیں؟ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہی الفاظ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کنت لأظن حین انزل اللہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون ان ذالک تاما. میرے محبوب, آج تمہاری حدیث سن کے میرے ذہن میں سوال پیدا ہو گیا ہے. میں نے تو آپ نے جو آیت مجھے بتائی ہے پہلے, اس سے کچھ اور سمجھا تھا, اور حدیث سے کچھ اور نظر آ رہا ہے. آپ نے ہمیں یہ سنایا ہوا ہے کہ اللہ کا فرمان ہے قرآن مجید میں, هو الذی ارسل رسولہ بالہدی, وہ اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا, ودین الحق, اور دین حق کے ساتھ بھیجا, لیظہرہ علی الدین کلہ, تاکہ وہ رب اس دین کو ہر دین پہ غالب کر دے. ولو کرہ المشرکون, اگرچہ مشرکوں کو اچھا نہیں لگے. تو کہا یہ دین تو شرک روندنے کے لیے آ گیا اور غالب ہونے کے لیے آیا. تو کہتی ہیں ان کنت لأظن, محبوب یہ میں نے تو سمجھا ہوا تھا کہ ان ذالک تاما, اب اسلام آیا ہے تو تمام آیا ہے, یعنی تام ہوگا تو شرک ختم. تام کا تو یہی مطلب ہے, اور غلبے کا یہ مطلب ہے لیظہرہ علی الدین کلہ, کہ اللہ اس کو ہر دین پہ غالب کر دے. تو غالب تبھی ہوگا کہ جب شرک ختم ہے. تو اب جو فرما رہے ہو کہ قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ لات عزا کی بندگی نہ ہو جائے, اب آیت پاک میں اور حدیث میں تو تعارض آ گیا. یہ ام المومنین جن سے مسئلہ پوچھنے کے لیے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف لے جائیں, وہ صدیقہ بنت صدیق رضی اللہ تعالی عنہا جو دین کے آدھے حصے کی آگے روایت کرنے والی ہیں تشریحات کے لحاظ سے, انہوں نے وہاں خود ہی سوال کر دیا. اور احسان ہے ہماری عظیم امی کا ہم پہ, اگر وہ نہ مسئلہ پوچھتی تو آج یہ بیوپاری شرک کے کہاں ہمیں آگے چلنے دیتے. دیکھو وہ لات عزا کی بندگی تو سرکار فرما گئے ہیں ہوگی اور پھر قیامت آئے گی. لیکن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ سوال بنا کے پوچھا, محبوب ایک طرف آیت ہے اور اس سے جو کچھ میں نے سمجھا ہے, دوسری طرف آپ کا فرمان ہے. اب جو میں نے آیت سے سمجھا ہے اور جو حدیث سے سمجھ رہی ہوں, اس میں آپس میں تعارض آ گیا ہے. آیت کہتی ہے کہ یہ دین غالب آئے گا اور شرک ختم ہے, حدیث کہتی ہے کہ پھر قیامت سے پہلے شرک ہو جائے گا اور لات عزا کی بندگی شروع ہو جائے گی. اگر لات عزا کو سجدے پھر ہونے ہیں تو پھر اس دین کے غالب ہونے کا مطلب کیا ہو سکتا ہے؟ یہ سوال کر دیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے. اب میرے محبوب علیہ السلام کا جواب سنو تو کتنی خیانت ہے کہ پہلی بات کر کے آگے سوال جواب کا ذکر ہی نہ کرنا.
اور صرف یہ لفظ نظر آنے پر کہ لات عزا کی بندگی ہوگی اسی پر بغلیں بجانا شروع کر دینا کہ شرک ڈھونڈنا تھا شرک مل گیا ہے، شرک کی تلاش تھی شرک کتابوں میں مل گیا ہے، مسلم میں مل گیا ہے، بخاری میں مل گیا ہے، امت شرک کرے گی۔ اپنی تنخواہوں کے لیے امت کو مشرک بنا کر امت کے پورے کردار پر پانی پھیرنے کی کوشش کرنا، میرے نبی علیہ السلام کے کار نبوت کا انکار کرنا، قرآن کے فیض کا انکار کرنا، اور 2/3 جنت کو بھرنے والی امت کی اکثریت کا انکار کرنا، یہ ان لوگوں کا وتیرہ بنا ہوا ہے۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سنو عائشہ، میں تمہیں دونوں باتوں کی وضاحت کر کے دکھاتا ہوں۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہ سیکون من ذالک ما شاء اللہ۔ عائشہ سنو، اسلام بڑھ رہا ہے، پھیل رہا ہے، پھیلتا ہی چلا جائے گا جتنا رب چاہے گا۔ دوسری جگہ فرمایا وہ مٹی کے گھر ہوں یا بدوؤں کے خیمے ہوں، وہ کوٹھیاں ہوں یا چھوٹی چھوٹی کٹیا تک کے مکان ہوں، میرا دین سب میں داخل ہو جائے گا۔ فرمایا سنو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سیکون من ذالک ما شاء اللہ، بڑھے گا، دنیا میں پہنچے گا، ہر طرف پھیل جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ ثم یبعث اللہ ریحا طیبہ، پھر اللہ ایک پاک ہوا بھیجے گا۔ پاک ہوا، ہمارے بر صغیر میں ایک شخص کو ایک گندی ہوا کی نظر آئی اور اس نے کہا وہ چل گئی ہے اور بر صغیر والے مشرک ہو گئے ہیں۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ پھر اب اگلے لفظوں سے پتا چلے گا کہ پھر کا مطلب کیا ہے، پھر کتنی صدیوں کے بعد ہے اور پھر کا زمانہ کون سا ہے۔ پھر ثم یبعث اللہ ریحا طیبہ، اسلام پھیلتا جائے گا، پھیلتا جائے گا، پھیلتا جائے گا، عروج ہوگا۔ پھر کیا ہوگا؟ اللہ ایک پاکیزہ ہوا بھیجے گا، تو کیا ہوگا؟ فَتُوفِّيَ كُلُّ مَنْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ خَرْدَلٍ مِّنْ ایمان۔ وہ ہوا چلے گی تو جس کے دل میں رائی جتنا بھی ایمان ہوگا وہ فوت ہو جائے گا۔ جس کے دل میں رائی جتنا بھی ایمان، اب اس کے آگے تو کوئی درجہ ہی نہیں، رائی جتنا بھی ایمان جس دل میں ہوا وہ فوت ہو جائے گا۔ تو پھر فرمایا فَيَبْقَى مَن لَّا خَيْرَ فِيهِ، پیچھے صرف دتورے رہ جائیں گے۔ لا خیر فیہ، فیبقى من لا خیر فیہ، پیچھے وہ رہیں گے جن میں کوئی خیر نہیں ہے۔ اب ثم اور پھر کا معنی سمجھو۔ فرمایا دین بڑھے گا، شرک نہیں ہوگا، لات عزا کی بندگی نہیں ہوگی، پھیلتا جائے گا جب تک رب چاہے گا، اور پھر جا کے اللہ ایک ہوا بھیجے گا، وہ پاک ہوا ہوگی، وہ جسے لگے گی، جس کے دل میں بھی ایمان ہوگا وہ دنیا سے چلا جائے گا، اگرچہ ایمان رائی جتنا ہو تو پیچھے کون رہ جائیں گے؟ محبوب علیہ السلام فرماتے فیبقى من لا خیر فیہ، وہ رہ جائیں گے جن میں خیر نہیں، شر ہے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا فیرجعون الی دین آبائہم، وہ لات کو سجدہ کریں گے، وہ عزا کو سجدہ کریں گے، جس کے دل میں رائی جتنا بھی میرا دیا ہوا ایمان ہے، جب تک وہ زمین میں ہے لات کو سجدہ کوئی نہیں کرے گا، عزا کی بندگی کوئی نہیں کرے گا۔ وہ آج یہ حیضے کے اشتہار چھاپنے والوں نے جو امت کو اس وقت مشرک قرار دے دیا اور اکثر بلاد اسلامیہ کو مشرک کہا اور اکثر مسلمانوں کو ابو جہل سے بڑا مشرک کہا، اور سہارا اس کا لیا کہ سرکار فرماتے ہیں کہ قیامت سے پہلے پہلے لات عزا کی بندگی شروع ہو جائے گی، تو میں کہتا ہوں وہ زمانہ ابھی نہیں آیا۔ اور اس بات پہ کہتے ہیں کہ اب مان گیا ہے، کہتا آئے گا صحیح مگر بعد میں آئے گا۔ تم کہتا ہو یہ اعتراض مجھ پہ نہیں کر رہے، یہ تو میرے نبی کی بات ہے۔ سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک کسی ایک کے دل میں بھی رائی جتنا ایمان ہوگا اور وہ زمین پر ہوگا، اس وقت تک لات عزا کی بندگی نہیں ہوگی، اور جب رائی جتنا بھی ایمان جس کے دل میں تھا وہ سارے چلے گئے، سب فوت ہو گئے، سب فوت ہو گئے، چونکہ حدیث شریف کے الفاظ ہیں کل من فی قلبہ
कुल्ल मन फी कल्बिही, जिसके दिल में भी राइट जितना ईमान था, ईमान होगा, जब वो दुनिया से चला जाएगा तो फिर क्या होगा, फयरजिऊन इला दीन आबाइहिम, फिर अपने वो पुराने आबा के दीन की तरफ वो लोग लौट जाएंगे। इसको कहा कि अब लात उज़्ज़ा की बंदगी होगी जिस वक्त मेरा इस्लाम इस दुनिया को नवाज के, इस दुनिया को अजीम मरातब तक पहुंचा चुका होगा और वो इस्लाम पर अजमतें पाके दुनिया में जा चुके होंगे। उसके बाद जाकर जिस वक्त सिर्फ शरीर लोग बाकी रह जाएंगे, फयरजिऊन इला दीन आबाइहिम, उस वक्त वो लोग अपने आबा के दीन की तरफ लौट जाएंगे। अब मुझे आप जवाब दो, क्या इस वक्त इस हदीस को इस हदीस से यह साबित किया जा सकता है कि अब शिर्क शुरू हो गया? बोलो, नहीं किया जा सकता। क्यों? इस वक्त तो 1.5 अरब है जिनके सीनों में ईमान है। उस वक्त मस्जिद में कोई नमाजी नहीं होगा, उस वक्त कुरान जमीन से उठा लिया जाएगा, उस वक्त दुनिया में कोई हाफिज नहीं होगा, उस वक्त काबे के गिर्द कोई तवाफ करने वाला नहीं होगा। लाखों लोग काबे के गिर्द इकट्ठे हों, लाखों मस्जिद नबवी शरीफ में हों, मुल्क के कोने कोने को देख लो, मस्जिदें भरी हुई हैं, हर तरफ देख लो, कितना नेकी का जज्बा है, और वो कितना अहमक और हम सब का मुश्तरका दुश्मन है जो इस वक्त उम्मत की ये वैल्यू बयान करे कि किसी के दिल में राई भी ईमान मौजूद नहीं। तो क्या ये लोग उम्मत के मुसले हो सकते हैं? ये भी उम्मत के खैर खा हो सकते हैं? क्योंकि हुक्म वो साबित कर रहे हैं जो तब साबित होगा जब एक भी ऐसा नहीं होगा कि जिसके दिल में राई जितना ईमान हो। अगर अब ये मुसिर हैं तो फिर ये साथ रखो, पूरी मिल्लत इस्लामिया के खिलाफ इन लोगों ने अदम एतमाद कर दिया है, अपने लिहाज से भी बता दिया है। चूंकि कोई अपना एक भी अगर खैर वाला मसला होता तो उसके लिहाज से तो वो सूरत हाल बनती नहीं है। इस बुनियाद पर आज इन लोगों की जो तबलीग है उसके अंदर कितना फितना है, कितना शर है, उम्मत पर अदम एतमाद है, यहूद और हुरूद से उनकी बर्तरी की बातें हैं और कहते हैं जैसे वो सारे बिगड़ गए थे ऐसे ये भी बिगड़ गए हैं। नहीं नहीं, याद रखना ये दीन आखिरी है, इनकी किताब पास है, जब किताब महफूज है। वो जो बदल गए थे उन्होंने आयतें भी बेच दी थी। इधर तो बच्चा बच्चा अलहम से लेकर वन्नास तक वही पढ़ता है जो सरकार पे नाजिल हुआ है। इस वास्ते हत्ता तो बदल्लात वल उज़्ज़ा के लफ्ज पढ़ के कोई गुमराही फैलाने की मत कोशिश करे, वो अभी सदी नहीं आई, वो जमाना बड़ा दूर का है। उस वक्त की बात है जब हवा चलेगी और एक भी ऐसा बंदा कि जिसके दिल में राई जितना ईमान हो वो भी जमीन पे नहीं होगा। फिर जाकर जब सारे आले हक और राई जितना ईमान रखने वाले भी चले जाएंगे, फिर जाके जो होंगे वो लौट के अपने आबा के दीन की तरफ चले जाएंगे जिनके पास शर ही शर है। इस वास्ते ये उम्मत उम्मत तौहीद, ये उम्मत उम्मत खैर, ये उम्मत उम्मत दावत, ये उम्मत उम्मत अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर कल भी तौहीद और रिसालत के अकीदे का झंडा लहरा रहा था और आज भी गली गली नगर नगर हर जगह उसी अकीदे की खुशबू फैलाई जा रही है। मोहतरम सामीन हजरात, इस सूरत हाल में असल में चूंकि मामला यह है कि उनका पहले दिन ही जिस तरह हमारे एक हुक्मरान ने कहा था ना, अगर इस्लाम चाहिए तुम्हें तो फिर मैं तुम्हारे लिए जरूरी हूं, रेफरेंडम करवा दिया था, ऐसे ही इन लोगों ने अरब में यह नारा लगाया कि चूंकि शिर्क फैल गया है, अगर तौहीद चाहिए तो फिर हमारी जरूरत है, हुकूमत हमारी होगी। अब अगर हम तौहीद साबित कर दें कि शिर्क हुआ ही नहीं है तो उनका तो वो जवाज ही खत्म होता है जिसकी बुनियाद पर ताइफ के 60,000 मुसलमानों को शहीद किया गया, जिस बुनियाद पर मक्का शरीफ और मदीना शरीफ के लाखों मुसलमानों को तहकीक किया गया। वो सारे जुर्म सामने आते हैं। इस वास्ते उन्हें छुपाने के लिए उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वो हर तरफ शिरक की बातें और अपने रियाल देकर फिर शिरक के फतवे, इस तरह की सूरत हाल हो रही है। अगर मैं आपको इससे एक अगली बात की तरफ ले जाऊं तो आप हैरान होंगे कि इनकी दिल के अंदर जो एक वाम है, तवहुम शिर्क है, एक मरज है या शिर्क फोबिया है, उसका तो अगर कोई चाहे तो इलाज हो ही नहीं सकता। चूंकि कोई बीमारी हकीकी होती कहीं और उसके लिहाज से कोई तड़प होती दूर करने की
تو بیماری کو دور کیا جاتا ہے. یہ امت بیمار نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے, بد عملی آ گئی ہے, دنیا کی محبت آ گئی ہے, درم و دینار اور پیسہ اور کاروبار اس کی دھول میں گم ہو گئی ہے. اور اگر شرک آ جائے تو پھر جہاں شرک ہو وہاں امت کیسے ہوتی ہے؟ کیا امت مسلمہ اور امت مشرکہ کیا ایک وقت ان کا اتحاد ہو سکتا ہے؟